علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراضات شروع کر دیتے یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے. پورے قرآن میں علی 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 نعرہ حیدری. پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک دفعہ ہے اور علی کی ولایت کے ساتھ ہے. تبلیغ ہے علی کی ولایت. ایک مولوی نے مجھے کہا نماز کی تبلیغ کیا کریں. میں نے کہا تم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تھے. بچہ طبیعت ٹھیک ہے. نماز کی تبلیغ کرنا تو اماں ابا کا کام ہے. اگر تم کافروں کے گھر پیدا ہوئے ہو پھر تو تمہیں نماز سکھائیں. اور بچہ تو طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ خیر ہے نا؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ علی کی ولایت کا معاملہ بڑا سخت ہے. اس لیے طبیعتوں کا حال پوچھتے رہنا چاہیے. کیونکہ ایک بندے نے چھٹے امام سے آ کے کہا مولا اے پولیس رات ہے باہر بندے کھڑے ہیں باہر کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس رات بال سے باریک ہے. امام کے چہرے پہ سنجیدگی ہے اور وہ مومن ہنس رہا. صادق آل محمد فرماتے تجھے شک ہے؟ وہ مومن پریشان ہو گیا. کہتے مولا آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں بال سے باریک ہے. مومن کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. مولا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تلوار سے تیز ہے. صادق امام فرماتے بالکل تیز ہے. اس نے کہا مولا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آگ سے گرم ہے. امام نے فرمایا بے شک ہے. بندہ کانپنے لگ گیا. فرزند رسول بال سے باریک آگ سے گرم تلوار سے تیز اوپر سے گزرے گا کون؟ امام فرماتے تو بھی جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے جہنم کے اوپر کوئی پل بنائی ہوئی ہے. اس نے کہا مولا پھر حقیقت کیا ہے؟ کہ پل صراط میرے دادا علی کی ولایت ہے. علی کی ولایت بال سے باریک ہے. بسم اللہ کریں. بے شک بسم اللہ بسم اللہ اگر علی کی ولایت آگ سے گرم بال سے باریک اور تلوار سے تیز نہ ہوتی تو کئی شیعہ کہلوانے والے علی ولی اللہ سے کیوں مکر جاتے؟ باعث تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. باہر والے تجھے شیعہ سمجھیں اور تو علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے. مجھے نصیری کا اتنا افسوس نہیں جتنا مقصر کی ہلاکت پر تعجب. کیونکہ نصیری گیا تھا گہرائی دیکھنے. نصیری گیا تھا گہرائی دیکھنے کہ سمندر گہرا کتنا ہے. غدیر میں زیادہ پی گیا نصیری آج تک چڑھی ہوئی ہے. وہ سمندر کی گہرائی دیکھنے چلا گیا. گہرے سمندر میں پر ڈوب جائے تو حیرت نہیں ہوتی. حیرت مجھے
مسجد مکشر پر ہے جو نالی جتنے پانی میں غرق ہو گیا. علی نعرہ حیدری. بسم اللہ کریں. جو ہے یہ نہیں ہے علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراضات شروع کر دیتے. یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے. ایک مجتہد دوسرے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سیستانی صاحب قبلہ حافظ بشیر کو مجتہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا. ایک عالم ہوتا ہے نا، ایک، اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلدہو، اس ایک کی تقلید کریں. اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں. تو جو ہے یہ نہیں. اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لعنت بھیجتا ہوں. توجہ ہے، غور فرما رہی ہے نہیں فرما. لہذا معاملے کو یوں نہ الجھایا جائے کہ مجتہدین کو نہیں مانتے. تو جب سے مجتہدین شروع ہوئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے. جو ہے یا نہیں آپ؟ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے. یہ گلی محلے میں کسی مومن کا گھر ہو، وہ کہے آئیں قبلہ ادھر آرام فرما لیں، میں چل پڑا. اس نے جا کر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیں. اب قبلے کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے. اب جب مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو، جس سے غلطی نہ ہو. مجتہد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے. تو جو غلطی کر سکے وہ راہبر نہیں ہوتا. جو ہے یہ دیکھیں، ایک میرا بھائی یہاں ناظم ممبر ہے، ایک میں ہوں. اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑھے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو، نہیں میں مثال دے رہا ہوں، اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا، یہ مجھے نہیں مانیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تقلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو، جو مرجع ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو. اب فرض کریں ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب، دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب، تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب. خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے، وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے. اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نہ مان کے کافر اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ. تو کیوں بچہ یہ میرے پاس سے بے خودے لگے میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟
شیعہ نے علی پر کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، یہ فتنہ پرداز مولویوں کا فتویٰ ہے، اس پر لعنت جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے پہلے 3 امام صحابی ہیں، علی صحابی ہے، حسن صحابی ہے، حسین صحابی ہے۔ بھائی جو تلوے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے وہ صحابی ہے، اور جو سجدے میں پوسٹ میں بیٹھا رہا وہ صحابی ہے۔ حساب کتاب سے اور ذمہ داری سے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب۔ یہ 50 سال رسول کے ساتھ رہے۔ کتنا؟ 50 سال باقی نبی کے در پہ پلتے رہے ہیں۔ ابو طالب مصطفیٰ کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس سامعین کرام قدر، حسین کی عزاداری، علی کی ولایت، عظمت سادات، یہ 3 عقیدے۔ چور ہمیشہ وہی چیز چوری کرتا ہے جو قیمتی ہو۔ ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے۔ کتے میں وفا ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور۔ مولا تیری زندگی کے اگلے فکرے میں وہ بندہ بولے جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہو، جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق نہیں، اس کی واہ واہ کی مجھے فائدہ کوئی نہیں۔ بھونکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے۔ قبر اپنی، جواب اپنی قبر میں خود جواب دو گے۔ عقیدہ درست کرو۔ وہابیت کا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پہلے باہر والے علی کے فضائل پہ اعتراض کرتے تھے، آپ اندر کئی بندے یہ مولا علی کی فضیلت کیسے؟ مجھے ایک شیعہ بچہ کہنے لگا، شیعہ بچہ کہ جی یہ سکھوں کو دیکھ کے کڑی پہنی۔ شیعہ بچہ کہہ رہے نہیں، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ملکی حالات کو مد نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ شیعہ مولوی کا بیٹا، شیعہ مولوی بھی اور ڈبے والے رومال اللہ تے ایڈی داڑھی، شیعہ مولوی ایڈی داڑھی۔ میں نے کہا تیرے ابے نے داڑھی سکھوں کو دیکھ کے رکھی ہے۔ معاملہ صرف علی کی ولایت کا نہیں، حلالی اور حرامی کا ہے۔ علی کے معاملے میں عقیدے پہ 1 انچ پیچھے ہٹنا حرام زادے ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شیعہ مولی کہہ رہا ہے ہر مرنے والے کے پاس علی کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک یہاں مرا، ایک وہاں مرا، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ کوئی انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی سعودی عرب میں، تے کئی ہونے موئے پہن۔ علی کے فضائل سن کر جنہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ ان کی تکلیف میں اضافہ فرمائے۔ ان کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں، 4 مصرے۔ علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی
سہی، میں مکرا نہیں، علی کے نام سے جلدے ختم، تو جو ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا۔ خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ ہمیشہ زندگی ہوئے سلام جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو۔ علی کا فضائل سن کر یہاں ٹھنڈک، یہ جنت کی پیشگی ہے۔ علی کے فضائل سن کے یہاں آگ، یہ دوزخ کا ایڈوانس ہے۔ تجھے علی یہاں ٹھنڈک نہیں پہنچنے دیتا، جب علی تجھے یہاں ٹھنڈک نہیں پہنچنے دیتا، فضائل سنتے ہی آگ، ایک ہی فضائل، ایک ہی، کئیوں کو ٹھار گیا، کئیوں کو ساڑ گیا۔ بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگاؤ، گرمی نکلے گی، بجلی کی تار ایئر کنڈیشن کو لگاؤ، سردی نکلے گی، ٹھنڈ نکلے گی، کرنٹ ایک۔ اے غازی تاری زندگی کرے، علی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے۔ کرنٹ ایک، نتیجے دو، کیونکہ ہیٹر کا ظرف اور ہے، ایئر کنڈیشن کا ظرف اور ہے، اسی لیے حلالی کا ظرف اور ہے، حرامی کا ظرف اور۔ علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہے، حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کر راگ۔ حدیث ہے جو میرے بھائی نے پڑھی ہے، ملتی جلتی ہے اسے، حدیث ہے چھٹے امام کی، فرمایا من آنا بلقمت قتل 70 نبی، جس نے کتے کو روٹی کا ایک لقمہ پھینکا، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ من آنا تارک الصلاۃ بلقمت، جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک نوالا پھینکا، اس نے کتے کی پرورش کی، اور جس نے کتے کو پالا چاہے روٹی کے ایک ٹکڑے سے، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ 70 نبی کون سے؟ مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں، اولہم آدم وآخرہم محمد، وہ 70 نبی جن کا پہلا آدم آخری محمد، اور اسے خدا منہ کے بل دوزخ میں پھینکے گا۔ آپ نے آرام سے سن لیا، سننا بھی ایسے ہی تھا۔ امام کے دربار میں بندہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا، سر تو اس باچ رکھی، ہائے مولا ہم مارے گئے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، جانور رکھتے ہیں، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں، کتے رکھو تو پھر انہیں روٹی بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ نے کہا ایک لقمہ کھلایا تو 70 نبیوں کو قتل کیا۔ تکیے کی ٹیک امام صادق نے چھوڑی،
فرمایا معان بذات اربن، میں 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی سارے مل کے علی حق 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 اب وہ ربائی سمجھ میں آئی کہ علی دا دشمن دا کتا ہوندہ ہے جو کھل گیا ہے دا آمرے معصوم کی نظر میں منکر ولایت علی کتا ہے. بڑا مجمع بڑا نبی بڑا اعلان. مجمع میں نے 2 دفعہ اکٹھے ہوتے دیکھے، یا آدم کی خلافت کے لیے یا علی کی ولایت کے لیے. یا مجمع جمع ہوا تھا آدم کی خلافت کے لیے یا مجمع جمع ہوا علی کی ولایت کے لیے. اس مجمع میں سارے فرشتے، اس مجمع میں سارے صحابی، ان میں سے بھی ایک نکل گیا. پتہ کی جینا سا اس مجمع سے بھی ایک انکاری ہو کر نکل گیا، ادھر سے بھی ایک ظاہر ہو کے نکل گیا. ایک ادھر سے بھی نکلا، ایک ادھر سے بھی نکلا. حارث ابن نعمان پر تازہ حاجی، یہ تازہ حج کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ پچھلے بخشوا آیا. میں نے اپنے بچپن سے یہ واقعات سنے. کئی دفعہ ایسے کسی بندے کو سزا ملنے لگے نا حضور، تو بندے کہتے ہیں کہ ایک کسی اور جرم دی سزا ہے، اے قتل اس نہیں کیتا. ایسے لفظ سنے نا. اب اسے ملی تھی علی کی ولایت کے انکار کی سزا. اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو ملا کہتا کسی اور جرم کی سزا ہے. اللہ نے فرمایا پچھلا کھاتا تو جوان کا کلیئر ہے، کیونکہ حج کر کے اٹھو تو پچھلے گناہ معاف ہو جائے. کوئی تسلیم کرے اس کی مرضی، کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی. یہ میری پورا کا پورا قرآن لکھا ہوا ہے میرا. میں 12 کے 12 کی قسم کھا کے کہتا ہوں حج کرو تو پچھلے گناہ معاف. حسین کی زری چومو پچھلے بھی معاف اگلے. قبر حسین چومو اگلے گناہ بھی معاف. پچھلے گناہ بھی معاف. بس سامعین گرامی قادر وہ ایک نکلا، نمازی، روزے دار، حاجی، بڑے بڑے عہدے ہیں اس کے. کہنے لگا تو نے نماز پڑھائی، ہم نے پڑھی. روزہ رکھوایا، رکھا. حج پڑھوائی. اب یہ جو علی کی ولایت ہے اب من کا من اللہ تعالی، علی کی ولایت تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اور واجب پر مستحب کو مقدم نہیں کر سکتے. اگر علی کی ولایت ضروری نہیں تھی تو جب حارث نے کہا خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ تو نے علی ولی اللہ کا حکم دیا تو آسمان سمجھ پہ عذاب نازل کر. حضور نے اسے سمجھایا کیوں نہیں؟ کوئی گل نہیں حارث، ضروری نہیں.
پڑھ لے سے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تاں بھی ٹھیک ہے، تو جان تے بچا۔ نبی نے فرمایا علی کی ولایت کا منکر مرتا ہے تو مرے۔ اس نے یہ ڈرامہ کس لیے کیا؟ آخر اس نے یہ فکر کیوں کہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک مرتبہ مکے کے اندر ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر اس کو تو نے نبی بنایا ہے محمد مصطفیٰ کو تو خدایا مجھ پر عذاب نازل کر۔ اوپر سے پتھر نہ آیا بلکہ آیت آ گئی کیف نعذبہم، ان پر کیسے عذاب نازل کروں، انت فیہم، محمد ان میں تو رہتا ہے۔ اب اس بے غیرت کی سازش یہ تھی کہ پتھر تو آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے اسے چھوڑ کر ابو جہل کو چھوڑ کر حارث کو پتھر مار کر قانون بتایا کہ میں نبوت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، ولایت کے منکر بنائے گا۔ میں نبوت کے منکر کے ساتھ رعایت کر سکتا ہوں، ولایت کے منکر کے ساتھ نہیں۔ پتھر مارا، آیت بھی آئی سالہ سائل بے عذاب واقع للکافرین۔ جب پڑھ لکھے دوست جا کر قرآن دیکھنا، جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے، میرے بار ہوتے میں مجمع کے اوپر اوڑھ کے فکرہ پڑھتا، نماز پڑھتا ہے اور کافر ہے، روزہ رکھتا ہے اور کافر ہے۔ دیوار میں کسی کو کافر لکھو تو مٹ جاتا ہے، ڈرو اس وقت سے جب اللہ کسی کو قرآن میں کافر لکھو۔ دیوار کی تحریر مٹتی ہے، قرآن کی نہیں۔ اللہ نے اسے کافر کہہ کے قیامت تک اصول بتا دیا کہ اللہ کی نگاہ میں منکر ولایت علی کافر ہے۔ جو علی کی یا حیو یا قیوم، جو علی کی ولایت کا منکر ہو، خدا کی نگاہ میں للکافرین۔ پتھر کا عذاب بھی آسمان سے 2 ہی دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ ہاتھی والوں پر، وہ کعبہ گرانے آ رہے تھے، پتھر کا عذاب یا کعبے کے منکر پر یا مولود کعبہ کے منکر۔ مشورہ ہے، منت نہیں۔ منت میں اور مشورے میں فرق ہے۔ علی ولی اللہ ووٹ نہیں جو ہم منت کریں کہ پڑھ لیں۔ علی کا ایک حمایتی بڑھ جائے گا، مجھے چادر تطہیر کی عزت کی قسم، ساری کائنات کے مشرک لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں، اس کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری کائنات کے کافر محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، مصطفیٰ کی پاک رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی ساری نجس اولادیں علی کی ولایت چھوڑ دیں۔ نہ پڑھے علی اور ولی اللہ، میرے بادشاہ کی ولایت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات میں اس کی ولایت کو فرق پڑتا ہی کوئی نہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کا نام ہے علی، بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ یہ 14 منزلیں سمدیت پر ہیں۔ یہ 14 علی اکبر دی جدی رسد کا جوانی عمل، یہ شریف ماؤں کا خون بولتا ہے۔
علی کی ولایت باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت ہے۔ یہ 14 منزلیں سمدیت پر ہیں۔ تھوڑے بندوں نے میرا فکرہ سمجھا۔ سمدیت یا وہ سمد ہے، بندے اس کا کھاتے بھی ہیں، اسے سجدہ بھی نہیں کرتے، پھر روٹی بھیج دیتا ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ 14 منزل سمدیت پر کوئی مانے علی تب بھی علی ہے۔ کیوں میں نوجوانوں یقین آئے تو بولنا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی، جو چپ ہیں گنگے بھی ہو جاؤ علی تب بھی علی ہے، جو بول رہے ہو جتنا اونچا بول لو علی تب بھی علی۔ کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا ہو۔ بی بی زہرا تمہیں سلامت علی کی ولایت میں زندہ رہو، پھر موت والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ علی کی ولایت ہو تو پھر موت والی بات ہی کوئی نہیں۔ کوئی یہاں مرتا ہے، کوئی وہاں مرتا ہے، کوئی وہاں مرتا ہے، کوئی کہاں مرتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ہر مرنے والے کے سرہانے علی آتے ہیں۔ یہ ذاکروں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ایک علی ایک وقت میں اتنے مرنے والوں کے سرہانے کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا یہ ہے حرامی ہونے کی دلیل۔ اس نے کہا ایک تو تم ذاکروں کے منہ پہ حلالی حرامی بڑا چلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے منہ پہ نہیں۔ تم نے کبھی ملک الموت پر اعتراض کیا کہ وہ ایک ہو کر ایک وقت میں ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ حالانکہ ملک الموت امر کا تابع ہے، علی امر کا مالک ہے۔ ملائکہ وہ بچہ دیکھ طبیعت میں ٹھیک لگی، ملائکہ تابع امر ہے، علی اول الامر ہے۔ امر کا مالک ہوتا ہے اول الامر اور وہ ہے علی۔ یہ تو تجھے پٹواری صاحب بھی سمجھا دیں گے کہ اگر مالک موقع پر موجود نہ ہو انتقال نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیسے کہ انتقال فرما گئے؟ علی سے محبت کرو، منت نہیں، مشورہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو کرنسی کام آتی ہے وہ علی کی ولایت ہے۔ علی کی ولایت، علی کی ولایت، علی کی ولایت۔ ہمارے مولوی صاحب تھے قبلہ امیر افضل راکٹ صاحب، اللہ غریق کے رحمت فرماتے، وہ فرماتے تھے علی کی ولایت کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے سائیکل سٹینڈ پہ کھڑا کر کے پیدل مارتے ہیں۔ داڑھی رکھ، قبول تب ہوگی جب علی کی ولایت ہوئی۔ نماز پڑھ، قبول تب ہوگی جب علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کے بغیر نماز نہیں، ٹکرے ہیں۔ علی کی ولایت کے بغیر روزہ نہیں، بھوک ہڑتال ہے۔ علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں، آوارہ گردی ہے۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی،
تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ علی سے دشمنی بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ حد الامکان بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ پہلے تربیت کرو اپنے بچوں کی، کیونکہ آپ مولوی سلپ ہو گئے۔ نجف اشرف میں ایک مجتہد صاحب ہے، میں نے کہا یا علی مدد، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ سلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ میں کہ قبلہ پتہ کر رہے ہیں ہم بھئی سلام دے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ خوش رہو۔ مولوی صاحبان کی حالت نازک ہے، سپیکر والے نو تو مولوی جا کے ڈھیر پتہ نہیں، انہوں نے دسن دیو امام حسین تیری زندگی کر۔ آج کل مولویوں کو کہو مولوی صاحب یا علی مدد، آگے مولوی کہتا ہے وعلیکم السلام، واہ کنجر واہ۔ ایک بندے کے بغیرتی دی ہاتھ ہوندی ہے، میں کہ بغیرتی دی کوئی ہاتھ نہیں، میں کہ یا علی مدد تو آتے وعلیکم السلام۔ اپنے بچوں کو چیک کرو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے مجلس میں وعدہ کر کے اٹھو، صبح تمہارے بچوں کی ڈیوٹی ہو، جیسے تمہیں دیکھیں یا علی مدد۔ لیکن سکھائے گا وہی جو بچوں کو اپنے سمجھتا ہوگا۔ ڈاؤٹ فل آدمی کا کام نہیں۔ تم بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا دو، یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ کئی بندے اس چکر میں ہوتے ہیں میں مولوی صاحب تو پوچھ صاحب میں علی ولی اللہ پڑھا کہ نہ پڑھا۔ یہ اتنا بڑا غدیر تجھے سمجھانے کے لیے نہیں ہوا، جسے مصطفیٰ کی تبلیغ کام نہ دے، وہ مولوی یہ کہنے میں پڑے، وہ بازو پکڑ کے بلند کیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ جس کی ولایت کے بغیر محمد کا دین مکمل نہیں، تیری نماز مکمل نہیں۔ مجھے دو نعروں والا بندہ چنگا نہیں لگتا، دو گواہیوں والا کیسے چنگا لگتا؟ بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہہ کے بیٹھ جائے، چڑھ دی ہے کہ نہیں چڑھ دی؟ یہ کیڑا نعرہ بھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور کیا؟ جس کے نام کے بغیر نہ کہہ رہے ہیں۔ یہ نعرہ ولایت ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے، کیونکہ نعرہ حیدری تو منافق بھی لگاتے ہیں۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کو نوح مانتا تھا۔ محمد کو محمد ماننے سے مسلمان نہیں بنتا انسان، کہ محمد کو محمد تو ابو لہب بھی مانتا تھا، وہ رسول نہیں مانتا تھا۔ علی کو علی ماننے میں جنت نہیں، عہدہ تسلیم کر، علی جن، علی جن، اس کی ولایت کو تسلیم کر، وہ گواہی دے
جس کا دینے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا. باقی میں کسی کو زبردستی نہیں منوانے آیا، نہ میرا یہ مشن ہے. کوئی نہیں مانتا اس کی، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں فرمایا کہ منوا دے، اسے بھی اللہ نے فرمایا پہنچا دے. ہمارا کام ہے پہنچانا. زمین ٹھیک ہو تو بیج خود بخود اگ پڑتا ہے. بارش ہوتی ہے ہر جگہ، نیچے جو کیفیت ہوگی وہ نتیجہ نکلے گا. پاک مٹی ہوگی تو خوشبو نکلے گی، اور اگر جوہر ہوا تو بدبو نکلے گی. اور بارش رحمت ہے، علی کی ولایت. دنیا اس کی دشمن نہ ہوتی تو زینب 36 شہروں سے ایک چادر. اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. یا حسین ابن علی. بڑے مختصر سے وقت میں 2 فکریں. میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن زندگی کی آخری سانس تک جب تک حلق سے آواز نکلتی ہے